बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज नवंबर की 15 तारीख़ है और आपसे बात करने का मौका जो है कई दिन के बाद मिल रहा है। आज का मौजू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से है। उसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम अपना तवज्जो जो है सिर्फ जो है मशरक़ वस्ता है उस पर रखेंगे कि उसमें जो है ये नए प्रेसिडेंट का किरदार जो है, नई एडमिनिस्ट्रेशन का जो किरदार है वो क्या हो सकता है। और जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, जिनकी अभी चंद दिन पहले वहाँ कॉन्फ्रेंस भी हुई, अरब लीग और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हवाले से इस वक्त सूरत हाल ये है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिस किस्म के अल्फाज, जिस किस्म की एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अहम है। मसलन इसराइल का जो प्रेस है, मीडिया है, जो उनका सियासी बयानिया है वो ये है कि ये हम अपने सेल्फ डिफेंस में, हम अपने दिफा में ये कर रहे हैं, हम दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वहाँ ये बात नहीं कही जाती कि वहाँ जो है 43,000 लोग जो हैं मर चुके हैं इसराइल की बमबारी की वजह से, जिसमें 70% से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। तो लेकिन अमेरिकन मीडिया जो है उसमें मसलन एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है बार बार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जेनोसाइड, नस्ल कुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता कि इसराइल वहाँ नस्ल कुशी कर रहा है। चंद ऐसे लोग हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में या हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के जो बुलंद बांग लोग हैं वहाँ से ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए आम आदमी जो है, आम अमरीकी जो है, वो ये नहीं समझता कि इसराइल को वहाँ जुल्म कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें टीवी पे दिखाई नहीं जाती, बहुत कम दिखाई जाती हैं। वो भी जो लिबरल मीडिया है उस पर ज़िक्र आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आम तौर पे जो चैनल्स हैं उस पर ज़िक्र नहीं आता। और वैसे भी इलेक्शन में वो यहाँ पर अमेरिका में ख़ास तौर पर लोग जो वोट देते हैं वो इंटरनल सिचुएशन जो उस पर वोट होता है। इकॉनमी का क्या हाल है, जॉब्स की क्या सूरत हाल है, इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, जो दुनिया के मामलात हैं उसका जिक्र ज़रूर होता है, लेकिन आम वोटर से अगर आप पूछ लें तो उसको बहुत कम मालूमात होती हैं, वो उस पर दिलचस्पी भी नहीं रखते। अगर जो हुकूमत का जो है वो बेशतर वक्त जो है वो उस पर गुजरता है कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, पैसिफिक जो है एरिया उसमें क्या हो रहा है, चाइना के जो साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, उनका बहुत वक्त उस पर गुजरता है और बहुत कोशिश उस पर गुजरती है। लेकिन आम आदमी को इनसे खास दिलचस्पी नहीं होती। और मीडिया का भी इसमें रोल है। मीडिया की अगर आप थोड़े से खबरें सुने तो उसमें ये फॉरेन अफेयर्स का और इन चीज़ों का जिक्र बहुत कम होता है, तावक्त है कि वो डायरेक्टली अमेरिका की जो है इकॉनमी पे या सिक्योरिटी पे उसका असर ना पड़ रहा हो वो जिक्र ही नहीं करते। ताहम अब बात यह है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हुकूमत आ रही है, 20 जनवरी को वो हलफ उठा लेंगे, तो उसके बारे में ये है कि वो एक बात तो ये है कि वो जंग के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, मैं यूक्रेन में भी जंग बंद करा दूंगा और गज़ा में भी जंग बंद करा दूंगा। तो वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये देखने की बात है, और किन शराइत पे कामयाब होते हैं, किन शराइत पे जंग बंद होती है, ये भी देखने की चीज़ है। तो जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उसमें यह है कि सऊदी अरबिया ने अब अपनी पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली की है। वो तब्दीली ये है कि कोई 2 साल पहले चीन की सालसी से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल हुए हैं। दोनों मुल्क ने आपस में एम्बेसियाँ खोल ली हैं। दोनों मालिक जो हैं उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की हैं। उनके वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा अभी चंद रोज़ पहले एक दूसरे के ममालिक का दौरा कर चुके हैं। और जब ये कॉन्फ्रेंस हुई है, अरब लीग और OIC कॉन्फ्रेंस जब हुई है, तो उसमें भी जो ईरान के हवाले से ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने जो बात की है, उसने यही कहा है कि हमारे ब्रादर मुल्क ईरान जो है
اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور ایران کے لیے انہوں نے خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کیا ہے، جبکہ سعودی عرب کا ہمیشہ کم از کم 79 کے بعد سے جو ہے وہ یہی رہا کہ ایران ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. تو اب وہ بات دب گئی ہے، یا کم از کم اس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا. اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جب ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل پر، تو امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کی جو فضائی حدود ہے وہ استعمال کی گئی سعودی عرب کی حکومت کی اجازت سے، کہ ایران کی طرف سے جو میزائل فائر کیے جا رہے ہیں ان کو گرایا جا سکے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایران کے لیے تو اچھی بات نہیں ہے، وہ تو اس کو مناسب نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ چل رہا ہے. تعلقات ان کے بہتر بھی ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کا جو پریس ہے، اسرائیل کے اخبارات میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ سب کا زور جو ہے وہ اس بات پر ہے اسرائیل کے اخبارات کا، کہ دیکھیں یہ محمد بن سلمان جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کرنا چاہتا تھا، اور جو امریکہ کے اتنا قریب ہے، اور جس کا امریکہ پہ اتنا انحصار ہے، وہ ایران کی حمایت کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ محمد بن سلمان نے اپنی تقریر میں یہ کہا، پہلی دفعہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کی، ان کی نسل کشی کر رہا ہے. اور اس بات کو جو ہے بڑا پرومیننٹلی اسرائیلی کے اخبارات میں اجاگر کیا گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پہلی دفعہ صدر بنے ہیں تو اس وقت تمام روایات کے برعکس جس ملک کا سب سے پہلا دورہ انہوں نے کیا وہ سعودی عرب تھا، اور سعودی عرب میں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے، اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ان کے رہے. اب صورتحال ظاہر تھوڑی بدل چکی ہے کہ غزہ کا وہ مسئلہ اس طرح نہیں تھا، لبنان میں اس طرح جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور سعودی عرب اور ایران اس طرح قریب نہیں تھے، کم از کم وہ ٹینشن میں نہیں ہے جو پہلے تھا. تو اس صورت میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی، کیسے جو ہے اس مسئلے کو سنبھالے گی، وہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو کانفرنس ہوئی ہے ریاض میں، OIC اور عرب لیگ کانفرنس، اور جس طرح سے وہاں جس قسم کے ریزولوشن پاس کیے گئے ہیں، قراردادیں پاس کی گئی ہیں، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آنے والی ٹرمپ گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اب یہاں پر اگر یہ بات واضح ہے کہ پوری مسلم دنیا میں، خاص طور پہ عرب دنیا میں اسرائیل کے خلاف بہت غم و غصہ ہے، اور فلسطینیوں کے سے بہت زیادہ ہمدردی ہے، اور وہ جو کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں الجزیرہ کے تھرو اور باقی سوشل میڈیا کے تھرو، وہ چیزیں امریکہ میں اور اسرائیل میں لوگ نہیں دیکھ رہے. تو وہ پرسیپشن کا بڑا فرق ہو گیا ہے. تو اس لیے جو عرب دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی حکومتوں سے بڑے نالاں ہیں. اگرچہ وہاں وہ پاکستان کی طرح جلسہ جلوس کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ایک ریزنٹمنٹ ہے کہ یہ ہماری حکومتیں کیوں کچھ نہیں کر پا رہی، کیوں اتنی کمزور ہیں، کیوں ہم فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے. تو عرب حکومتیں جو ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا، کوئی امن کی بات کرنا اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ فلسطین کا مسئلہ قضیہ جو ہے یہ حل نہ ہو جائے کسی نہ کسی صورت میں. اب معلوم ہے کہ 1 سال پہلے تک سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے بہت آگے بات بڑھ چکی تھی، اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں وہ سو کالڈ ابراہیم اکارڈ طے ہوا تھا، جس کے تحت کئی عرب ممالک نے، جس میں UAE شامل ہے، متحدہ عرب امارات، انہوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے، اور ان کی فلائٹ جو ہے روزانہ، اب ایئر لائن کی جو ہے روزانہ اسرائیل کی یہ روزانہ کی بنیاد پر UAE جاتی ہے، وہاں ان کے مسافر جاتے ہیں آتے ہیں، تو ان کے نارمل تعلقات ہیں. اب سعودی عرب بھی یہ کرنے جا رہا تھا، لیکن پھر غزہ کا جو ہے وہ حادثہ ہو گیا، اور اس حادثے کے بعد پھر جو کچھ آگے ہوا
وہ اس سے جو ہے بات اور کمپلیکیٹ ہو گئی. اب جو ہے ایک امکان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اگر وہ ان دونوں کو قریب لا سکتے ہیں، سعودی عرب کو اور اسرائیل کو، اور کوئی قابل قبول حل تلاش کر سکتے ہیں، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس کا امریکہ کو بھی فائدہ ہے اور ظاہر ہے کہ باقی دنیا کو بھی فائدہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وہاں جو ہے ملٹری ایکشن جو ہے وہ فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا انفلوئنس ہے، امریکہ کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ یہ بات کرا سکتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ان کے جہاں جو ان کے حمایتی ہیں گورنمنٹ کے اندر، ملک کے اندر، میڈیا کے اندر، ان کی کانگریس کے اندر، وہ کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ایک بات کا سوال ہے. لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جنگ بند ہو، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ہوں، اور مذاکرات سے پھر آگے جو ہے مسئلے کو حل کیا جائے. 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہی ورکیبل لگتا ہے، لیکن اسرائیل کو وہ قابل قبول نہیں ہے. پھر آگے اگر وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر کیا قابل قبول ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا. لیکن جنگ فوراً بند ہونی چاہیے. اور وہ جنگ ہے نہیں، اس کو جنگ کہنا بھی زیادتی ہے. جنگ نہیں، جنگ تو دو متحارب دو ملکوں میں ہوتی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے حماس، جسے امریکہ، اسرائیل اور بہت سے دیگر ممالک اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتے ہیں، اور اسی آرگنائزیشن کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو آزادی کی جنگ لڑنے والے کہتے ہیں، تو ان کو مجاہد کہتے ہیں. وہ انہیں کو دوسرے لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو یہ جنگ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے دو قوتوں میں تو نہیں ہے. یہ تو وہ ایک اگر ٹیررسٹ بھی ان کو کہیں تو ٹیررسٹ تو بکھرے لوگ ہیں، وہ کوئی فوج تو نہیں جس کے سامنے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات بھی غلط ہے. تاہم وہ قصہ یہ ہے کہ اب امتحان جو ہے، وہ پہلا امتحان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے یہی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اور یوکرین میں امن کیسے بحال کرتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا وعدہ تھا، اگرچہ ان کے جو باقی جو وعدے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو جن کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں، وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ فارن افیئرز کی وجہ سے نہیں ملتے. یہاں پر یوکرین اور مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے ووٹ کم یا زیادہ نہیں ہوتے، وہ ڈومیسٹک کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ ڈومیسٹک پرابلم الگ ہے. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کوئی سوال ہو وہ ہم سے پوچھیے، اپنے کمنٹس دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.